بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مختصر ویڈیو میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے تازہ ترین اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس سلسلے میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، کچھ مس انفارمیشن ہے، کچھ ڈس انفارمیشن شاید ہے لا علمی کی بنیاد پہ، لیکن بہرحال کچھ ایسی باتیں کی جا رہی ہیں جس کو میں سمجھتا ہوں کہ کلیریفائی کروں۔ نمبر ایک، اسلام آباد ہائی کورٹ میں سنگل بینچ کے سامنے جو ریٹ پٹیشن کی تھی وہ میں نے نہیں کی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے کی تھی۔ نمبر دو، اس میں استدعا ہرگز یہ نہیں تھی کہ کیس کا جلد از جلد فیصلہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تو 8 سال سے اس کیس کو لمبا کر رہی ہے، تو وہ کیسے استدعا کرے گی کہ جلدی فیصلہ ہو۔ اس میں استدعا یہ تھی کہ اکبر ایس بابر کو کیس سے الگ کیا جائے اور جو دستاویزات پاکستان تحریک انصاف اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ جو 4 جنوری 2022 کو دونوں فریقوں کے ساتھ شیئر کی گئی، اس حوالے سے جو ان کے جوابات ہیں اس کو اکبر ایس بابر سے خفیہ رکھا جائے۔ یہ استدعا مسترد ہوئی۔ معزز سنگل بینچ کے جو جج تھے محسن اختر کیانی صاحب، انہوں نے یہ استدعا مسترد کرتے کرتے ساتھ یہ بھی لکھ دیا کہ 30 دنوں میں آپ اس کیس کا ہر صورت میں فیصلہ کریں، جو الیکشن کمیشن کو ایک ڈائریکٹیو دے دی۔ اور یہ شاید پہلی دفعہ نہیں ہے، جو میری یادداشت ہے تو ایک اور کیس میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاید 60 دن کی قدغن لگائی تھی کہ الیکشن کمیشن کو حکم دیا تھا، اور پھر انٹرا کورٹ اپیل میں یہ فیصلہ اپ ہولڈ بھی کیا گیا تھا۔ بہرحال معزز ڈبل بینچ نے جو فیصلہ کیا ہے سر آنکھوں پہ، انہوں نے اس فیصلے کو 30 دن کی جو قدغن تھی اس حد تک معطل کیا گیا ہے۔ ابھی ہمیں نوٹسز ملے نہیں ہیں، ظاہر ہے ابھی انہوں نے ایشو کیا، ہمیں ملی نہیں ہے، اور اس کی اگلی تاریخ 17 مئی رکھی گئی ہے، جس میں میں اور ہمارے وکیل اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر حقائق ڈبل بینچ کے سامنے رکھیں گے، اور پھر وہ جو مناسب سمجھے اس اپیل کے حوالے سے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے۔ جہاں تک فنڈنگ کا تعلق رہا کہ یہ پارٹی کا کیا انجام ہوگا، اس پہ کیا، تو میں بہت سمپل آپ کو پڑھ دیتا ہوں۔ 2 چیزیں، ایک یہ کہ جو الیکشن پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے وہ بڑا کلیئرلی کہتا ہے سب سیکشن 3 میں، پارٹیز میں ایکسیپٹ contributions and donations only from individuals، یعنی صرف اور صرف انڈیویجولز ذاتی حیثیت میں ایک سیاسی جماعت کو فنڈ کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ کوئی فارن گورنمنٹ، ملٹی نیشنل، ڈومیسٹکلی انکارپوریٹڈ پبلک اور پرائیویٹ کمپنی، فرم، ٹریڈ اور پروفیشنل شیل بی پروہیبٹڈ، تو پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی، کمپنی، فرم، ٹریڈ اور پروفیشنل شیل بی پروہیبٹڈ، تو پاکستانی کمپنی بھی نہیں کر سکتی۔ یہ کلیئر ہو گیا کہ صرف ایک انڈیویجول کرے گا۔ اسی کے ریلیٹڈ ایک کلاز میں وہ کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے جو فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹیز کے زمرے میں آتی ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو کسی فارن گورنمنٹ یا پولیٹیکل پارٹی اور اینی پورشن آف اٹس فنڈز فرام فارن نیشنلز، آپ سمجھ گئے، اینی پورشن آف اٹس فنڈز اگر فارن نیشنل سے آپ نے ریسیو کیا ہے تو آپ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو فیکٹس اسکروٹنی کمیٹی کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ بہت شکریہ۔ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کلپ میں آپ کو کچھ فیکٹس جو اسکروٹنی کمیٹی کے ذریعے آئے ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر $500 کی کہیں غیر قانونی فنڈنگ ہوگی، ₹1,00,000 کی ادھر ہوگی تو یہ تو ہوتا رہتا ہے، اس پہ کوئی اتنا سنگین معاملہ نہیں ہے۔ یہ معاملے کو تھوڑا سا چھوٹا کرنے کے لیے، بلٹل کرنے کے لیے، اتنا اٹس ناٹ اے سیریس ایشو، اور یہ کوئی ایسے بڑے پیمانے پہ کوئی بے قاعدگی نہیں ہوئی۔ تو میں آپ کے سامنے فیکٹس رکھتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کیجئے کہ کیا حقائق ہیں۔ اور یہ میں جو آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کی فائنڈنگز ہیں، یہ نہ میری وہ ہے نہ انہوں نے جو مٹیریل جمع کرایا۔ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ پیرا 3.1 میں لکھتی ہے کہ 2 کمپنیوں سے فنڈنگ ہوئی، کتنی؟ امریکی کمپنیوں سے $3.3 ملین۔ پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ فنڈنگ جو ان کی رپورٹ میں موجود ہے، ایک انڈین نیشنل ہے، ان کا نام ہے، میں پہلی دفعہ لے رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ وی آر ویری سیریس، ہم کسی طرح ویسے الزام نہیں لگاتے۔ ان کا نام ہے رومیتا شیٹی، اور ہر کوئی گوگل کر کے ان کا نکال سکتا ہے ڈیٹیلز۔ انہوں نے $30,000 ان کی فنڈنگ کی، یہ انڈین نیشنل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستانی روپیز میں 0.836 بلین روپیز ہے
جن کی کوئی سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں ہے, جن کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے, جو کہ غیر قانونی ہے. جیسا کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا, اٹ کین اونلی کم فرام فنڈنگ کین اونلی کم فرام انڈیویجولس, اور دیٹ انڈیویجولس مسٹ بی ڈاکیومنٹڈ کہ سورس اینڈ ڈیٹیلز کس شخص نے, کس پاکستانی نے کتنا پیسہ دیا, جتنا مرضی پیسہ دے. اس کے علاوہ ووٹن کرکٹ لمیٹڈ دبئی, یہ کیمن آئلینڈ میں رجسٹرڈ ہے, اس نے $2.1 ملین فنڈنگ کی. اس کے علاوہ US میں $1.6 ملین کی فنڈنگ ہے جو بینک اسلامی میں آئی, PTI کے اکاؤنٹس میں. اس کی کوئی سورس اینڈ ڈیٹیلز نہیں ہے, باہر سے آئے, روپے میں کنورٹ ہوئے, $1.6 ملین. اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز ہیں, میں آپ کو مختصر پڑھ دوں. ایک ای پلانٹ ٹرسٹیز ہے, PTC زیورخ میں, اس نے کتنے پیسے دیے؟ $100,000 ڈائریکٹلی $100,000 PTI کے اکاؤنٹس میں آئے اس کمپنی کے نام سے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو ڈیٹیلز ہیں, فنڈنگ ہے تقریباً فرام 349 فارن کمپنیز, یہ انہوں نے لسٹ کی ہوئی ہے, 349 فارن کمپنیز. پھر اس کے علاوہ تقریباً 88 ایسے انڈیویجولز ہیں جو فارن اوریجن کے سامنے آتے ہیں. اور پھر یہ جو ڈونیشنز ہیں جو روپے میں 836 ملین واز کلیکٹڈ ان, اس میں سے 25.61 ملین روپیز ور کلیکٹڈ ان کیش ان چیئرمینز آفس. یہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں لکھا ہوا ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا. اور یہ ریفرنس ہے والیوم 4 پروویژن آف انفارمیشن, پیج 209, 10, 181, 136, 137, 15, 16. یہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ کے اندر لکھا. اب یہ ٹوٹل کتنا بنتا ہے ان ڈالرز؟ تقریباً $7.3 ملین جو غیر قانونی پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے, فارنر سے ہوئی ہے, فارن کمپنی سے ہوئی ہے, وغیرہ وغیرہ. پاک روپیز میں ٹوٹل 852 ملین روپیز, یعنی $0.852 بلین. گریٹ برٹن کے پاؤنڈز میں 94,000, یورو میں تقریباً 27. اب دلچسپ بات, جب یہ اسکروٹنی رپورٹ آئی تو انہوں نے ایک اور چیز بڑی میجر فائنڈنگ کی, جو میں ہمیشہ کہتا تھا کہ انہوں نے اکاؤنٹس بہت بڑے پیمانے پہ چھپائے ہیں. اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ کیا کہتی ہے؟ 2008-9 میں انہوں نے 2 اکاؤنٹس اپنے ظاہر کیے تھے آڈٹ رپورٹس میں. اسٹیٹ بینک سے کتنے ظاہر ہوئے؟ 7. کتنے خفیہ رکھے گئے؟ 5. 2009-10 میں PTI نے 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے, اسٹیٹ بینک کے ذریعے ظاہر ہوئے 9. جتنے اکاؤنٹ چھپائے گئے 7. 2010-11 میں 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے, کتنے اسٹیٹ بینک کے ذریعے پتہ چلے؟ 15. کتنے چھپائے گئے؟ 13. 2011-12 میں 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے PTI نے, اسٹیٹ بینک کے ذریعے 16 نکلے, انہوں نے چھپائے 14. 2012-13 میں 4 اکاؤنٹس انہوں نے ظاہر کیے, کتنے اکاؤنٹ اسٹیٹ بینک کے ذریعے آئے؟ 18. کتنے چھپائے گئے؟ 14. اب یہ بہت بڑے پیمانے پہ اکاؤنٹس کی کنسیلمنٹ بھی ہے, اور یہ وہ سرٹیفکیٹ ہے جو عمران خان خود سائن کرتا ہے کہ میرے اتنے اکاؤنٹس ہیں. تو وہ جو مس ڈیکلریشن کی جو میں بات کرتا ہوں وہ ان سرٹیفکیٹس کی ہے جس میں وہ کہتا ہے میں نے کوئی پروہیبٹڈ فنڈنگ نہیں کی اور میرے اتنے اکاؤنٹس ہیں. اب جب ان اکاؤنٹس کی ان کی کنسیلمنٹ سامنے آ گئی, انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مارچ 15 کو جو رپورٹ جمع کرائی, جس کو مجھے خفیہ رکھنے کے لیے ہائی کورٹ میں گئے تھے, یاد رکھیے وہ جو سنگل بینچ میں گئے تھے, وہ یہ رپورٹ جو انہوں نے جمع کرائی مارچ 15 کو, اس کو خفیہ رکھنے کے لیے مجھ سے یہ گئے تھے. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ 11 اکاؤنٹس ہمارے ہے ہی نہیں. جو اسٹیٹ بینک سے 28 اکاؤنٹس نکلے PTI کے, ان میں سے 11 کو انہوں نے ڈس اون کیا مارچ 15 2022 کو. اور اس میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس ہم نے ہماری مرضی سے نہیں کھولے گئے سینٹرل آفس کے, ان اکاؤنٹس کو مارچ 15 کو اس کو خفیہ رکھنے کے لیے مجھ سے یہ گئے تھے. اس میں کیا لکھتے ہیں؟ 11 اکاؤنٹس ہمارے ہے ہی نہیں. جو اسٹیٹ بینک سے 28 اکاؤنٹس نکلے PTI کے, ان میں سے 11 کو انہوں نے ڈس اون کیا مارچ 15 2022 کو. اور اس میں کیا لکھتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹس ہم نے ہماری مرضی سے نہیں کھولے گئے سینٹرل آفس کے, ان اکاؤنٹس کو یہ لوگ آپریٹ کرتے تھے, ان میں اتنا پیسہ ہے, اس پیسہ جو پاکستان و باہر سے, اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ان اکاؤنٹس کو کون آپریٹ کرتا تھا؟ اسد کیسر, شاہ فرمان, میاں محمود رشید, عمران اسماعیل, ان کے مرحوم دوست احسن رشید کا نام بھی ڈال دیا کہ وہ غیر قانونی آپریٹ کرتے, نجیب ہارون وغیرہ وغیرہ. 11 اکاؤنٹس انہوں نے اپنے ڈس اون کیے اور ان لوگوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی. اب دیکھیے فیکٹ کیا ہے. اب میرے پاس یہ فیکٹس آ گئے ہیں اور یہ انشاءاللہ الیکشن کمیشن کے سامنے ہم رکھیں گے. یہ ڈاکیومنٹس ہیں جناب, یہ PTI کی بورڈ کی ریزولوشنز ہیں, یہ PTI کی بورڈ کی ریزولوشن ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس طرح میرے پاس یہ کب کی ہیں؟ 2 دسمبر 2012. سینٹرل فائنانس سیکرٹری جو ہیں ان کے سردار اظہر طارق خان, یہ دیکھیے, یہ ان کا سائنڈ ہے. یہ کب کا سائنڈ ہے؟ یہ سائنڈ ہے 2 دسمبر کی. یہ ریزولوشن شیئر کر رہے ہیں. کن سے شیئر کر رہے ہیں؟
2012 میں دسمبر یہ ان بینکس کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جن بینکس کو یہ آج ڈس اون کر رہے ہیں کہ ہماری مرکزی جو فائنانس بورڈ تھا ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا بڑا جھوٹ یہ مارچ 15 کو بول رہے ہیں. اس کے کیا سیریس کانسیکوینسز نہیں ہوں گے؟ ایک آپ نے بینکس کنسیل کیے, پھر اس کے بعد آپ نے جب کنسیلمنٹ ہو گئی تو ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ڈس اون کیا, جبکہ یو آر آپریٹنگ دوز اکاؤنٹس وے بیک ان 2012. تو کیا یہ سیریس کرائم نہیں ہے؟ اور اس میں ملینز آف روپیز ان اکاؤنٹس میں آئے پاکستان میں, پاکستان سے باہر, جس کو یہ اچانک آج اب ڈس اون کرتے ہیں. اس کے علاوہ 4 ملازمین کے اکاؤنٹس ہیں جو ان کے اپنا سینٹرل فائنانس بورڈ جو ہے وہ ریکگنائز کرتا ہے کہ ہم نے ان کو اجازت دی, اس کی کوئی تفصیلات نہیں آئیں. تو اس طرح یہ معاملات جو ہیں یہ, اور پھر جو تمام انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس ہیں, یہ ہم نے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹس ان میں سے ایک اکاؤنٹ کی ابھی تک انہوں نے ڈیٹیل نہیں دی. تو یہ جو کرائم ہے یہ بہت سیریس ہے. اس میں کیا ہوا ہے؟ اس میں غیر قانونی فنڈنگ ہوئی ہے, پروہیبٹڈ فنڈنگ ہوئی ہے, فورن فنڈنگ ہوئی ہے, فورن کمپنیز نے کی ہے, فورن نیشنلز نے کی ہے, اکاؤنٹس کو کنسیل کیا گیا ہے, اکاؤنٹس کو کنسیل کرنے کے بعد اکاؤنٹس کو ڈس اون کیا گیا ہے, مس لیڈ کیا گیا الیکشن کمیشن سے, اوپن ان کو جھوٹ بولا گیا ان کے سامنے. اب اس کی کیا کانسیکوینسز ہوں گی؟ کون ڈسکوالیفائی ہوگا, پیسے ضبط ہوں گے, پارٹی کے خلاف جو لوگ بورڈ کے انہوں نے یہ انلیگیلٹیز کی کیا کارروائی ہوگی, وہ قانون جو ہے وہ آپ کو قانون دان بتا دیں گے. ویری سیریس کانسیکوینس.